بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت سوال ہے کہ ایک امام اور خطیب کو مسجد کی ڈیوٹی سنبھالنے سے پہلے کن چیزوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے نیت۔ کوئی بھی امام یا خطیب جس وقت مسجد کی ڈیوٹی سنبھالتا ہے تو اس کو اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کس غرض سے، کس نیت سے مسجد کی ڈیوٹی کو سنبھال رہا ہوں۔ کیا پیسہ کمانے کے لیے؟ تو اگر پیسہ کمانے کے لیے ہے تو پیسہ کمانے کے لیے تو بہت سارے شعبے موجود ہیں، اور ظاہر ہے اس میں پیسہ زیادہ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ تو مثال کے طور پر کاروبار ہے، تجارت ہے، تو وہاں پر بلکہ آج کل تو اگر دیکھیں تو ایک مزدور کی مزدوری جو ہے وہ امام کی تنخواہ سے زیادہ ہے، تو پھر تو ہمیں اس طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے کام کرنا ہے اور دنیا کے اندر غلبہ دین کے لیے کام کرنا ہے، تو حقیقتاً یہی نیت ہونی چاہیے کہ امام اور خطیب کی، اور اسی نیت کے ساتھ اس کو یہ ڈیوٹی لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی غرض اور غائط ہے تو اس کو ڈیوٹی لینے سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لیتے ہوئے کسی اور کام کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے۔ نیت کا خالص ہونا انتہائی ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر ایک مجاہد کی مثال ہے اور ایک سخی کی مثال ہے، اور اسی طریقے سے ایک عالم کی مثال ہے کہ ان کی نیتوں کے فطور کے سبب کل قیامت کے دن انہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دودکار دیا جائے گا۔ اس لیے ایک امام اور خطیب کو مسجد کی ڈیوٹی لیتے ہوئے صرف اور صرف یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں نے غلبہ دین کے لیے کام کرنا ہے۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے قابلیت۔ اپنی قابلیت کا جائزہ لیں کہ میں اس قابل ہوں بھی کہ نہیں مسجد کی ڈیوٹی کرنے کے، اور واقعتاً غلبہ دین کے لیے میں اہل ہوں اور میرے اندر وہ صلاحیت اور قابلیت ہے کہ میں یہ ڈیوٹی سر انجام دے سکتا ہوں، یا کہ صرف اور صرف ٹکر کو پھائی لگانے کے لیے کوئی اور کام نہیں ملتا تو مسجد کی ڈیوٹی کرنا چاہتا ہے، امامت یا خطابت۔ تو بلا شک و شبہ ہم اپنے ارد گرد ماحول کا جائزہ لیں تو ایسے لوگ جنہوں نے صرف اور صرف رزق کو پھائی لگانے کے لیے مسجد کی ڈیوٹی لی ہے، انہوں نے دین کو نقصان ہی پہنچایا ہے، دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ہر چیز کے لیے قابلیت ضروری ہے، تو جہاں پر ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، تو وہاں پر یہ بھی ہے کہ ہم مسجدیں جو کہ دین کے غلبے کے لیے بنی ہیں، جن کا مقصد ہی دین کو غالب کرنا ہے، تو یہاں پر بھی ہمیں اہل لوگوں کو ہی منتخب کرنا چاہیے۔ تو منتخب کرنے والے ان کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے، تو ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ جو ہے وہ ضرور لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قابلیت اور صلاحیت کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ہم اس قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اگر تو واقعتاً ہم اس قابل ہیں کہ ہم دین کو غالب کر سکتے ہیں تو ہمیں مسجد کی ڈیوٹی کرنی چاہیے، انشاءاللہ العزیز اس کا فائدہ ہوگا اور دین غلبے کی طرف جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، جو نظام چل رہا ہے الا ماشاءاللہ اکثر مساجد کے اندر، اگر اسی طرح کا سلسلہ رہتا ہے تو پھر یقیناً کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، ماحول اسی طرح کا رہے گا، اور برائے نام سلسلہ تبلیغ اور سلسلہ اشاعت جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اصل چیز ہے دین کو غالب کرنا۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ ہے ہمت۔ کوئی بھی امام یا خطیب جس وقت مسجد کی ڈیوٹی لیتا ہے تو اسے اپنی ہمت کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ میرے اندر
کتنی ہمت ہے، کتنا صبر ہے میرے اندر، کیا میں اس مشن کو سر انجام دے سکتا ہوں۔ غلبہ دین کے لیے انبیاء کرام علیہم الرضوان نے جن مشقتوں کا سامنا کیا، جن مصائب کا سامنا کیا، اور پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن مصائب کا سامنا کیا، تو کیا میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ اگر مجھے ان میں سے کسی مصیبت کا کوئی حصہ ملتا ہے، کسی قسم کی مشکل آتی ہے، تو میں ہمت اور صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اگر وہ اپنی ہمت کا جائزہ لے کر ڈیوٹی کو سر انجام دے گا تو یقیناً بہت سارے معاملات میں وہ پھسلنے سے بچ جائے گا۔ یقیناً یہ انبیاء کا مشن ہے، بالخصوص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہے، تو اس کے اندر مشکلات بھی آئیں گی، مصائب بھی آئیں گے، وسائل کی کمی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑیں گی، مساجد انتظامیہ کے رویوں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، نمازیوں کی باتیں بھی سننا پڑیں گی، اور مسجد اور کی امامت اور خطابت کرنے والا بندہ جو ہے، اس کی ڈیوٹی کرنے والا بندہ جانتا ہے کہ ان سارے مسائل سے اسے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کتنا اچھا ہو کہ ہم پہلے ہی اس کا جائزہ لے لیں کہ میرے اندر اس کو برداشت کرنے کی ہمت ہے یا نہیں ہے، کیا میں اتنے وسائل کے اندر گزارا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یا اتنے وسائل کے ساتھ میں اور کوئی وسائل اپنے ساتھ جمع کر سکتا ہوں اس کے ساتھ کہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اگر ہمت کا جائزہ لے لے گا تو اس کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو 3 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں جو انتہائی اہم ہیں۔ نمبر 1 نیت ہے، نمبر 2 قابلیت ہے، اور نمبر 3 ہمت ہے۔ نیت، قابلیت اور ہمت، ان تینوں کا جائزہ لے کر جس وقت کوئی بندہ ارادتاً، انٹینشنلی مسجد کی ڈیوٹی کو سر انجام دے گا، چاہے وہ امامت ہو یا خطابت ہو، تو پھر وہ آنے والی رکاوٹوں کو آسانی کے ساتھ فیس کر سکے گا، اور ان کا کوئی نہ کوئی بہتر حل جو ہے وہ تلاش کر سکے گا۔ اگر ان کا جائزہ نہیں لیں گے تو پھر جس وقت اس کو کسی چیز کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ یقیناً مشکل سے دوچار ہوگا، اور اسے کسی نہ کسی جگہ پر جا کر وہ ڈسارٹ ہوگا، اور خدا نخواستہ وہ دین سے دور ہو جائے گا، جیسا کہ بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جس وقت انہیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر وہ ڈسارٹ ہو کر مسجد کی ڈیوٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسری کسی کام کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر پہلے ہی ان کا جائزہ لے لیا جائے تو انشاءاللہ العزیز آسانی ہو جائے گی۔ تو کوئی بھی ہمارا بھائی اور کوئی بھی دین کے اندر آنے والا، جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، جو نئے لوگ آ رہے ہیں اس شعبے کے اندر، ان کو ان تینوں چیزوں کا جائزہ ضرور لینا چاہیے۔ رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق و مالک کائنات ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور اس شعبے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ امامت کر رہے ہیں یا خطابت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں اس نیت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے دین کو غالب کرنا ہے۔ اس نیت کی اور اس خلوص کی ابھی تک بہت زیادہ کمی ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے منزلیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ارادے اور چھوٹے چھوٹے مشن ہیں کہ میں نے خطیب بننا ہے، تقریریں کرنے کے لیے جانا ہے، میں نے قاری بننا ہے، تلاوتیں کرنے کے لیے جانا ہے، اور میں نے جو ہے وہ جمعہ پڑھانا ہے، بس امامت کروانی ہے۔ یہ بڑا چھوٹا سا مقصد ہے۔ اس کے بجائے مقصد جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے، اور وہ ہے غلبہ دین۔ مسجدیں بنی ہی غلبہ دین کے لیے ہیں، اور ہمیں بھی یہی نیت کر کے اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہیے کہ ہم نے دین کو غالب کرنا ہے، اور اس کے لیے جس قسم کے وسائل کی ضرورت ہے ان کو حاصل کرنا ہے، اور جس قسم کے طریقے کو، جدید ترین طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے ان کو ہم نے اپنانا ہے، تاکہ دین کا پیغام زیادہ سے زیادہ دور تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچے۔ اللہ پاک ہمیں غلبہ دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔